نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ عزیز دوستو، ساتھیو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ آیا خواب کا انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے یا نہیں؟ کیا خواب سے انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح کیا خواب محض ایک خیال کا نام ہے یا خواب کا بھی آپ کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا کہ خواب شریعت اسلامیہ کے اندر خواب کیا ہوتا ہے۔ سونے کے بعد انسان کے اعضاء سارے رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو انسان کے اوپر ایک حالت طاری ہوتی ہے، انسان آواز کو نہیں سنتا ہے، نہ کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے، مگر اس میں زندگی ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے بعد جو ایک کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے اور ان خیالات کا جو مجموعہ، جس کو اپنی ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھتا مگر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کیفیت کو خواب کا نام دیا۔ عربی زبان کے اندر خواب کو رؤیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خواب ایک سکس سینس انسان کا کوئی کانشیس ہے دماغ میں، بس اس حد تک ہے، اس کے علاوہ خواب کا کوئی اس کی اصل نہیں مانتے، مگر شرعاً یہ نظریہ بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ اسلام نے خواب کی بڑی حقیقت بیان کی اور خوابوں کی تعبیر کے اوپر باقاعدہ احکام موجود ہیں۔ واضح رہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک روحانی خواب ہوتے ہیں، ایک شیطانی خواب ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر طبعی خواب ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ان کے درمیان امتیاز نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے عوام الناس خصوصاً خواب کی حقیقت سے ناواقف ہوتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ خواب ایسی حالت ہے کہ اس کے اندر انسان کی روح کا عالم مثال کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، قائم کر دیا جاتا ہے، جو خواب کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا جسم کہیں اور ہے۔ تو خواب روحانی خواب جو سب سے زیادہ سچے اور پر اثر بھی ہوتے ہیں، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکات المصابیح وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اس روایت سے اندازہ ہو گیا کہ خواب کی بڑی حقیقت ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر آپ نے واقعات سنے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا اور اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ اس کے کہنے سے سمجھ آتا ہے کہ اس آیت سے سمجھ آتا ہے کہ خواب ہر کسی کو بیان کرنے سے بھی آپ کی عملی زندگی میں اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ روحانی خواب کیا ہوتے ہیں؟ روحانی خواب ایسے خواب ہیں جو نیک اعمال کی برکت سے، انتہائی ذکر اذکار کی برکت سے اللہ اس قسم کے جناب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائی، اور اس طرح اچھے قسم کے خواب جنت کی زیارت، بزرگوں کی زیارت اور اچھے بیت اللہ کا دیکھنا، حج بیت اللہ، طواف کرنا، صفا مروہ کو دیکھنا، علماء کو دیکھنا، شہداء کو دیکھنا اور جہاد کے منظر کو دیکھنا، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو دیکھنا، یہ سارے روحانی خواب ہیں، اور یہ روحانی خواب اکثر اور 100% سچے ہوتے ہیں۔ اور خواب سچا ہونے کے لیے ایک شرائط تو یہ ہے کہ آدمی خود پابند ہو، شریعت اسلامیہ کا پابند ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے کچھ پہلے یا کچھ تاخیر سے،
ان اوقات کے اندر جو خواب دیکھے جاتے ہیں اکثر وہ حدیث کی روح سے سچے خواب شمار ہوتے ہیں، اور اس کے آپ کی عملی زندگی پر بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں اور اس کے اچھے اثرات آپ کو نظر بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواب کی جو دو قسمیں ہیں ان کا بظاہر شرعاً آپ کے نیک اعمال سے تعلق نہیں ہے، جیسا کہ شیطانی خواب ہے، مختلف قسم کے آپ کو مناظر آتے ہیں اور غیر شرعی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کی شرعاً نہ تو کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو استغفار پڑھ لینا چاہیے، اپنے اعمال درست کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو خواب ہیں وہ طبعی خواب ہیں۔ طبعی خواب کا تعلق آپ کی جسمانی اور آپ کے جسمانی نظام انہضام اور نظام معدہ، ان چیزوں سے تعلق آپ کے خون کی گردش سے تعلق رکھتا ہے۔ بسا اوقات معدے کی خرابی یا قبض کی شکایت یا خون کی گردش یا دل کی دھڑکن کی تیزی یا سستی کی بنا پر اس قسم کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یہ ایک طبعی خواب ہوتے ہیں۔ ان کی بھی شرعاً کوئی حقیقت نہیں اور ان کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ اگر تعبیر ہوتی ہے تو روحانی خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، وہی سچے خواب ہیں اور وہی نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے کہ عوام ان کے درمیان فرق نہیں کر سکتی کہ کون سا خواب روحانی ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے خواب کا تذکرہ نیک آدمی سے یا علماء سے کیا جائے۔ ہر آدمی کس و ناکس کے سامنے خواب کو بیان کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اگر کہیں ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکے تو آپ نے خود ہی اس کی ایک اچھی تعبیر کرنی ہے، نیک تعبیر کرنی ہے، اور نوافل پڑھ کے استغفار بھی کرنا ہے اور اس کی اللہ سے ایک اچھی تعبیر کی امید بھی رکھنا ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ رہیں گے انشاءاللہ۔